ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین وخاتم النبیین ورسول امین۔ ابن غازی یوٹیوب چینل پر استحکام پاکستان کے سلسلے کا شروع کرنے والے درس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ برادران اسلام و دختران ملت، جس طرح ہر بار میں عرض کرتا رہتا ہوں، ابن غازی یوٹیوب چینل کھولنے کا مقصد امت مسلمہ کے اندر وہ روحانی اس انقلاب کی طرف، یکجہتی کی طرف فرقہ پردی سے نکال کر اس پاکستان کو مستحکم کرنا ہے۔ آپ جس طرح جانتے ہیں، جیسے ہی زمین کی تخلیق شروع ہوئی، اس کن فیکون کے ذریعے اس کائنات کی تخلیق کی، تو اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اوپر ایک مقدس جگہ کو دنیا کی زمین سے الگ کر کے اس کو اپنا گھر کہا، بیت اللہ کہا۔ زمین کے اوپر اس کو اللہ نے عزت اور حرمت، زمین کے اوپر اللہ نے اس کو تقدس دیا۔ آپ جانتے ہیں جس طریقے سے زمین کی مختلف تقسیم انسانوں نے اپنے لیے پھر کی ہے، ملکوں کے نام پہ بارڈر بنا دیے ہیں، قوم و قبیلوں کے نام پہ اپنے اپنے محلے ہیں، علاقے ہیں۔ یہ تقسیم جو انسانی سوچ کی مناسبت سے ہر جگہ یا کسی قوم کے نام سے یا کسی قبیلے کے نام سے یا کسی شخصیت کے نام سے وہ جگہ کا تعارف پھر ہوتا رہا۔ زمین مختص ہوتی رہی، زمین تقسیم ہوتی رہی، اور اس زمین کی حدود کی، اس زمین کی جو اپنے قبیلے کی حفاظت، اس کی تہذیب و تمدن، اس قبیلے کے لوگ، اس قوم کے لوگ، اس علاقے کے لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ برادران اسلام و دختران ملت، اللہ رب العالمین ما خلقت ھذا باطلا، کوئی کام، کوئی چیز اللہ کا باطل نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ پاکستان کس طریقے سے بنا اور اس کو غیر مستحکم کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کو استحکام کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے، یہ ہم اور آپ سب پر فرض ہے۔ اس پر ہم سمجھے اور اس کو پاکستان کی قدر و منزلت کو سمجھے، پاکستان کی سرزمین کی حفاظت کے لیے، اس کی اس روایات کو قائم کرنے کے لیے اور قرآنی عملی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں برادران اسلام و دختران ملت، محلے کے اندر، علاقے کے اندر ہر ایک کے اپنے اپنے گھر ہوتے ہیں۔ جو مسجد ہوتی ہے وہ مسجد سب کی مشترکہ ہوتی ہے، وہ تہذیب و تمدن کا، وہ ثقافت کا، وہ رواداری کا، بھائی چارے کا، اس زمین کی ادب و احترام ہوتا ہے۔ ہر ایک وہاں پر اکٹھا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس زمین کی کوئی حدود کی، کوئی تقدس کی پامالی کرتا ہے، کوئی مسجد میں جوتوں سمیت آ جاتا ہے، کوئی مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، تو اس پر پورے کے پورے محلے، علاقے کے لوگ جو ہے وہ عملی میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو آج جو سرزمین ہے، جو اس عالم کفر کو اللہ نے ان کے پیٹ کے اندر ایک ایسی سرزمین ہم کو عطا کی ہے جو اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، جو اس کی تقدس کو پامال کر رہا ہے، تو ہم تمام تر پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے عملی میدان میں نکلیں۔ برادران اسلام و دختران ملت، آج جس طریقے سے اس مملکت کے ساتھ کھیلواڑ کیا جا رہا ہے، آج جس طریقے سے اس مملکت کے ساتھ
اپنی ذاتی اناد و مفاد کو ریاست سے بالاتر سمجھا جا رہا ہے، تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس کے استحکام کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، مستحکم پاکستان کے لیے عملی میدان میں نکلے۔ یہ کس طرح ہوگا؟ برادران اسلام، میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ قدر کی، کس طرح ہی حتی مطلع الفجر ہوگا۔ آئیے روحانی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، ہم روحانی طریقے سے اس پاکستان کی بننے کا مقصد دیکھتے ہیں، ہم روحانی طریقے سے دیکھتے ہیں کس طرح پاکستان میں معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے ہم اس مملکت کو، اس کی خود مختاری کو، اس کی سالمیت کو، اس کے وقار کو ہم کس طریقے سے، ہر فرد کس طرح اس کی حفاظت کر سکتا ہے، کس طریقے سے اس ملک کے اندر یہ بحران ختم ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے اس ملک کے اندر آج 7 کروڑ سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی اتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، تو جب یہاں پر روزگار نہیں مل رہا بچوں کو، تو بچے کیا کریں؟ ان کے والدین نے ان کو تعلیم حاصل کروائی تاکہ اس بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بنے۔ آج وہ ماں باپ جو بڑھاپے کے عالم میں ہیں، ان کے بچے ان کے سہارا بننے سے تو دور کی بات ہے، ان کے لیے اور بوجھ بنے ہوئے، ان کا وہ بوجھ نہیں برداشت کر پا رہے۔ تمام تو چیزوں کو ہم نے قرآن سے دیکھنا ہے۔ ہم نے پاکستان بنایا کس لیے تھا؟ میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ جو مسجد ہوتی ہے، دیکھیے آپ زمینوں کی تقسیم، ملکوں کی تقسیم کو ذرا نظر ڈالیے، وہ قرآن کی طرف آئیے۔ میں ان طاقتوں کو بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان کو عدم مستحکم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی جو تخلیق ہوئی ہے، پاکستان کو جو بننے کا مقصد ہے، اس مقصد کو پاکستان نے ہر قیمت پر پہنچنا ہے، چاہے آپ ساتھ دیں یا نہ دیں۔ چاہے یہ طاقتیں جو پاکستان کو اندر سے ختم کرنا چاہتی ہیں، وہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن پاکستان ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے زمین کے اوپر تقسیم کو، ملکوں کو تقسیم بھی قوموں کے حساب سے ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ افغانستان کو دیکھیے، وہاں پر افغان خون آباد ہے۔ آپ ایران کو دیکھیے، وہاں پر آرین کے نام سے مشہور ہے۔ تاجکستان، ازبکستان، سعودی عرب یا شخصیت کے نام پہ ممالک ہیں، یا قوموں کے نام پہ ملک ممالک ہیں۔ جس طرح ہمارے علاقوں کے اندر جو محلے گلی ہوتے ہیں، جو اسٹریٹ بھی ہوتی ہیں، وہ کسی ایک کے نام سے منسوب ہوتی ہیں، یا شخصیت کے نام سے یا ان کی قومیت کے نام سے۔ لیکن پاکستان نہ شخصیت کے نام سے ہے، نہ قومیت کے نام سے ہے۔ ارے پاکستان تو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، ان کی تہذیب و تمدن کے لیے، ان کی ثقافت کو، ان روایات کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر دینی معاملات کو، اللہ اور رسول کے حمد کو قائم کرنے کے لیے پاکستان شب قدر کی رات میں اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا۔ جس طریقے سے ہم حفاظت کرتے ہیں اپنی مسجد کی، اپنے منبر و محراب کی، اس کے تقدس رکھتے ہیں، تو اللہ کی خداوند عطیہ جو ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ یہ پاکستان جو ہے، ہم سب نے مل کے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، یہ جو چند مالیاتی ادارے جو پاکستان کو جو اقتصادی لحاظ سے، معیشی لحاظ سے جو اس کو جکڑ کر لچکدار پاکستان کی طرف ریفارمز کرنا ہے، کہتے کہ جی تو فقراء نے قرآن کے ذریعے اس پاکستان کی حفاظت کا، پاکستان کی سلامتی کا، پاکستان کی مسلح افواج کو، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، برادران اسلام، قابل غور، قابل سوچ بات ہے۔ آج ہندوستان اکھنڈ بھارت کے لیے اپنے تمام تر حرب اختیار کر رہا ہے، اور اس کی پوری مذہبی طاقت جو ہے، جتنے اس کے پنڈت ہیں، چاہے وہ ہماچل پردیش میں ہو، چاہے وہ ناگالینڈ کے اندر ہو، جنوب اور مغرب میں ہو، سب
اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے لیے اپنی تمام تر جو ان کے منتر ہیں وہ پڑھ کے ان کو قوت کے لیے اپنی جو ہے صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ اسرائیل جس طریقے سے وسیع تر اسرائیل کے لیے اپنی کارستانیاں کر رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی پوشیدہ نہیں، ہزاروں کروڑوں روپوں کی کرپشن ہونے کے باوجود بھی، پوری دنیا میں کرونا کا بائیکاٹ لگنے کے باوجود بھی، مکہ و مدینہ کی حرمت اور عصمت کو بند کرنے کے باوجود بھی، دیوار گریا کے اوپر وہ اپنے مسیحا کے لیے، مسیح دجال کے لیے وہ وہاں پر اکٹھا ہو کر اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں جس طریقے سے اس سے پہلے عرض کرتا رہا ہوں کہ پاکستان ہجرت ثانی ہے، یہ مدینت ثانی ہے؟ سیاسی لحاظ سے بات نہیں کروں، روحانی لحاظ سے بات کروں۔ یہ پاکستان یہ روحانی لحاظ سے بنا ہے۔ 1000 سال کا اندھیرا کا زمانہ ختم ہوا ہے، جس کو قرآن نے کیا کہا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جو 1000 سال کا اندھیرے کا زمانہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ 1400 سال کے بعد ختم ہوا، وہ ہجرت ثانی ہوئی۔ جو مقامی لوگ تھے وہ انصار تھے، جو ہم جیسے لوگ ہندوستان سے آنے والے مہاجر تھے۔ 1400 سال کے بعد انصار و مہاجر اس پاکستان میں اکٹھا ہوئے۔ آپ نے دیکھے مدینہ کے کس طریقے سے مدینہ کے اندر وہ مشرکین، بت پرست، یہودی اور منافق جو اندر سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارستانیاں کر رہے تھے۔ آپ جنگ خندق کے واقعات میں دیکھیں کس طریقے سے اندر سے غداری کی گئی تھی۔ طویل ہو جاتے ہیں مضمون، لیکن یہ پاکستان عطیہ خداوندی ہے۔ یہاں پر اللہ کا امر جسے سلامتی لانی ہے، آج یہاں پر خود بدامنی پیدا ہو چکی ہے۔ اب اس بدامنی کو امن سے کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ برادران اسلام، قابل غور قابل سوچ بات ہے۔ اس پاکستان کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ کیا ٹھکرا کر؟ کیا لڑا کر؟ کیا آپس میں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے کر؟ کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبانی ہو کر؟ کیا پاکستان کی فوج کو کمزور کر کر؟ کیا پاکستان کے عوام کے جوان بچوں کو مار کر؟ کیا پاکستان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کر کر؟ کیا پاکستان کی معیشت اس سے مضبوط ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی سرزمین کے اوپر امن آ سکتا ہے؟ ارے پاکستان تو ہندوستان کے مسلمانوں کو امن دینے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر آج بھی دیکھیں ہندوستان کے مسلمانوں کا حال کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جبر بربریت کی جا رہی ہے، تیسرے درجے کے شہری بنا دیا گیا ہے، جہاں پر اذان کی پابندی ہے، جہاں قربانی کی پابندی ہے، جہاں پر مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کو ہسپتالوں کے اندر پیدا ہونے والے بچے کے ماتھے پر تلک لگائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی گھرانے کا ہو، جہاں پر RSS بی جے پی جیسے وہ گو ماتا کو گو متر پینے والے وہ مسلمانوں کے ساتھ کس قدر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اور ہم سیاست میں لگے ہوئے، اور ہم اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے۔ کچھ طاقتیں، ان طاقتوں کے خلاف اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ مضبوطی کے ساتھ ان کو گرفت میں کرے، کیونکہ اس ملک کے اندر، اس ملک کا جس طریقے سے سیاسی لحاظ سے پچھلے 10 سالوں سے جو قومی خزانوں کو ذاتی مقاصد کے لوٹا جا رہا ہے، قوم کے سرمایے کو جس طرح
اپنی تنظیموں اپنی جماعتوں کو مضبوط کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے. قوم بجلی، گیس، بنیادی سہولیات کے لیے مجبور و بے بس ہو چکی ہے. قوم وہ جو زرخیز ملک تھا، اس کی قوم آج آٹے کی ایک 10 بوری کی لینے کے لیے قطاروں پہ لگ کے وہ مر رہے ہیں. جس کی قوم، جس کے بوڑھے اپنی دوائی کے لیے اپنے بچوں سے پیسے نہیں مانگ سکتے، جن کے جوان اپنے ماں باپ کی لاچاری بے بسی کے سامنے بے کس و بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. آج 75-77 افراد کی فوج کو لا کر وزیروں کی کہا جاتا ہے جی نہیں، پاکستان تو دیوالیوں سے ہم نے بچایا. ایک ایک وزارت کے 3 وزیر لوٹا جا رہا ہے اس ملک کو. اس ملک کا مقصد انتخاب نہیں، اس کی سالمتی، اس کا استحکام انتخابات میں نہیں. سب جماعتوں کو آپ نے دیکھ لیا، سب نظاموں کو آپ نے دیکھ لیا، سب طریقوں کو آپ نے دیکھ لیا، سب کی ملک کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے آپ نے دیکھ لیا. میری اپیل ہے ان اداروں سے، اس اسٹیٹ سے، اس ریاست سے، توشہ خانے سے لے کر بورچے خانے تک، مہمان خانوں سے لے کر ان کے محفل خانوں تک، ان کے محلات تک، ہر چیز کا احتساب کیا جائے کہ آج عوام اس کرب میں جن کی وجہ سے پہنچی ہے، عوام کے سامنے ان کے چہروں کا اشکارا کیا جائے. اسمبلیوں سے نکل کر نگرانوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. جب اسمبلی آپ کے کام کی نہیں تو آپ پھر نگران پہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ دوسری طرف لا کر دجالی سیاست کو ممبر و محراب پر بٹھا دیا گیا. وہ جو تہذیب، جس تہذیب کی حفاظت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے مدینہ آئے تھے تاکہ مسلمانوں کے اوپر جو سختیاں تھیں، نماز نہیں پڑھ سک رہے تھے، جو صحابہ کرام کے اوپر جو سختیاں تھیں، عبادات نہیں کر سک رہے تھے، جو قریش، جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، ان بت پرستوں کی سرزمین سے نکل شہری زندگی مدینہ کو آئے، ہندوستان کی بت پرستی سے نکل کر پاکستان کو آئے جو پاک سرزمین ہے. جس طریقے سے اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، کسی شخصیت کے نام پہ نہیں، کسی قومیت کے نام پہ نہیں، کسی لسانیت کے نام پہ نہیں، کسی گروہ کے نام پہ نہیں، کسی فرقے کے نام پہ نہیں، نہ کسی فتوے سے پاکستان ملا ہے. پاکستان تو عطیہ خداوندی ہے. تو یہاں پر تو ہم نے وہی طریقہ اپنانا ہے جو طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنایا تھا. ان لسانیت سے نکلنا ہے، روحانیت کی طرف آنا ہے، اور ہم قرآن کی اس آیت کی طرف آنا ہے جو اللہ کا امر ہے، جو اذن ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے برادران اسلام، کیونکہ اللہ نے اس پاکستان کی سرزمین کو اس نعمت سے مالا مال کرا ہے، معدنیات، قدرتی گیس، پن بجلی کے لیے پانی کی نہریں، دریائیں، سر و شاداب، وادییں، کوہسار، ہر وہ نعمت اللہ نے پاکستان کو عطا کی ہے تاکہ پاکستان ان نعمتوں سے مستفیض ہو کر اس زمین کے اوپر سلامتی کے لیے، اس زمین کے اوپر رات کے 12 بجے پاکستان کی لیلۃ القدر کے رات پہ پاکستان آتا ہوا ہی حتی مطلع الفجر، اس فجر تک ہم نے تو سلامتی لانی ہے. ہم تو خود بد امنی کا شکار ہے. ہم تو خود افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے برادران اسلام، کرکٹ کے گراؤنڈوں کو، کھیلوں کو
جو ہمارا کھیل ہی نہیں، ہمارا اپنا قومی کھیل ہاکی تھا، اس ہاکی کو کہاں پر لے جا کے پھینک دیا گیا، اس کا نام تک نہیں کوئی لیتا. کس لیے؟ اس لیے کہ وہاں پر جب پوری ٹیم اکٹھا ہوتی تھی، کپتان نعرے تکبیر بولتا تھا اور تمام تک اللہ اکبر کے گراؤنڈ میں پھیل جاتے تھے. آج ملک کے امن کا دار و مدار کس پر رہ گیا؟ کہتے جی کرکٹ کی ٹیمیں بین الاقوامی ہمارے پاس آ رہی ہے، ملک میں امن ہے. مسجدیں ویران ہو گئی، مدارس ویران ہو رہے ہیں، ان پہ دہشت گردی کے جو ہے الزامات لگ رہے ہیں، تہذیب و تمدن ہمارے ختم ہو رہی ہے. اور وہ غلامی کا کھیل جہاں پر جہاں پر برطانیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی، دنیا کے بڑے ممالک بھی ہیں، اسلامی ممالک بھی ہیں، یورپی ممالک بھی ہیں، رشین ممالک بھی ہیں، وہاں پر تو یہ کھیل نہیں ہے. جرمن ہے، فرانس ہے، دنیا کے اور بڑے بڑے خود کو طاقتور کہنے والے ملک ہیں، روس ہے، ایران ہے، عراق ہے، سعودی ہے. ہمیں ان کھیل تماشوں میں لگا دیا گیا. آج ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہماری ثقافت، ہماری روایات سب ختم کر کے ہمیں کھیل تماشوں پہ لگا دیا گیا کہ ہمارے کرکٹ کے میدان جو ہے وہ جناب وہ رونق ہو رہی ہے اس کے اندر. فلانی ٹیم آ گئی، فلان ملک میں آ گئی. ہمارے بہت بڑا ایک فضل ہو گیا اللہ کا کہ ہمارے ملک میں کوئی ملک کھیلنے کے لیے آ گیا. ملک کو کھیل تماشا بنا دیا گیا. ملک کی تخلیق کو کھیل تماشا بنا دیا گیا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے، لیکن وقتاً جب رب پکڑ میں لاتا ہے تو پھر ملبسون ہو جائے گا، لٹک جائیں گے. اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب آئیے فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے، آئیے اس طرف. حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی تخلیق ہوئی تھی. اسی لیے اللہ نے ان قبائل کو، جو پختون قبائل ہیں، اس کو اللہ نے برطانیہ کی تسلط سے، روس کی تسلط سے، امریکہ کی تسلط سے، معذرت، تمام تر طاقتوں کی تسلط سے اللہ نے اس خطے کو محفوظ کر کے رکھا تھا تاکہ یہ پختون اور پاکستان کی فوج، یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. اس لیے اللہ نے پاکستان کی تخلیق کی، پاکستان کو بنایا. 65 کی جنگ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ٹینکوں کا سب سے بڑا مقابلہ، سب سے بڑی جنگ میں اللہ نے کس طریقے سے امت مسلمہ پاکستان کو اللہ نے فتح نصیب کی. یہ سازشیں اس کے بعد سے چل رہی ہیں. فوج کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہم کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. نوجوانوں کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو ورغلایا جا رہا ہے. آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی تہذیبیں، اپنی روایات بھول جاتے ہیں. بہن بیٹیوں کے شلواروں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. آج اپنے صرف لیڈر، تو میں یہ کہنے پر فخر محسوس کروں گا کہ ہر لیڈر آج وائسرائے بنا ہوا ہے. ہر سیاسی پارٹی کا لیڈر اپنے آپ کو وائسرائے سمجھ رہا ہے اور عوام کو اپنا غلام سمجھ رہا ہے. اس غلامی سے نکلیے، آئیے آزادی کی طرف. جو روحانی آزادی ہے، جو روحانی انقلاب ہے، جو اس زمین کو عدل و انصاف عطا کرے گا، جو آپ نوجوانوں کو وقار عطا کرے گا، جو بوڑھوں کی معاشرے میں عزت و تکریم عطا کرے گا، جو معاشرے کے اندر عدل و احسان عطا کرے گا. کیونکہ سورہ نمل میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے، بڑا مفصل مضمون ہو جائے گا کہ معاشرے کو کس طریقے سے عدل و احسان، تبلیغ اور جہاد. سورہ نمل اٹھا کے اب دیکھیے اس میں اللہ نے کس طریقے سے اس پاکستان کے لیے وہ کیا کیا پاکستان نے کرنا ہے. جو 1400 سال 14ویں سپارے میں یہ صورت اس ملک میں انتشار، ٹکراؤ کو ٹھہراؤ کی طرف لانا ہے، اعتدال کی طرف لانا ہے، فرقہ بندیوں سے امت مسلمہ کو نکالنا ہے. اس پاکستان کے بننے کے مقصد کی طرف اپنے نوجوانوں کو تربیت دینی ہے. یہ آپ اور ہم سب کا فرض ہے. قومی خزانوں کو لوٹا جا رہا ہے، عوام کو ذہنی لحاظ سے مفلوج کیا جا رہا ہے. اب ان تمام تر چیزوں سے نوجوانوں آپ نے نکلنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے.
سیاست سے نہیں، ریاست سے محبت کرنی ہے. اس ریاست کو ہم نے بچانا ہے. ان محلات کا حساب کتاب ہونا چاہیے. ایک توشے خانے کی گھڑی کے پیچھے لگ کر پورے دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے صرف ذاتی مقاصد کے لیے. تو میرے اداروں سے درخواست ہے، اپیل ہے میری کہ توشہ خانے سے لے کر، میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی، ان کے بورچی خانوں تک، ان کے محفل خانوں تک، ان کے محلات تک، ان کے روزگار تک، انہوں نے جو اس طریقے سے پاکستان کو جس نے لوٹا ہے، پہلے اس کا احتساب کیا جائے، پھر انتقام کیا جائے. صفائی ہونی چاہیے برادران اسلام. دیکھیے جب تک یہ کچن صاف نہیں ہوگا، آپ کا کھانا جراثیم سے پاک نہیں ہوگا. کچن صاف کرنا ہے ہم نے پہلے، پھر یہ حلال دسترخوان ہے پاکستان. بحران پر کوئی بریانی نہیں کھاتا، تو اس دسترخوان کو ہم نے صاف کرنا ہے. میں اپیل ہے آپ سب سے، ان سازشوں کے خلاف جو لچکدار پاکستان میں، جو عقیدوں کے خلاف، ہمارے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اور ہماری ایٹمی طاقت کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کے خلاف اٹھنا ہے. ہر فرد نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں اکثر، نمرود نے آگ جلائی، ایک پرندہ آ کے اپنی نوک سے پانی ڈال رہا اس میں. ابلیس کہتا ہے کہ تم اس آگ کو بجھا سکو گے؟ اس نے کہا میں اپنے کردار سے وعدہ کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے دربار میں سرخرو ہو سکوں. آئیے اس نارے نمرود کو بجھاتے ہیں. دلوں میں لگی ہوئی حسدوں کو، بغضوں کو، عداوتوں کو، نفرتوں کو، ذہنوں میں بنی ہوئی دوریوں کو ختم کرتے ہیں. آئیے وہ الف بین قلوبہم بنتے ہیں، اس زمین کے اوپر دلوں کو ملاتے ہیں، ہجوم کو نہیں قلوب کو ملاتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، منتشر نہیں. آئیے اس قرآن کی طرف، قرآن کی اس آیت کی طرف. سلام ہی حتی مطلع الفجر. دیکھیں نا، میں نے اس سے عرض کیا تھا نماز کا، مسجد کا. اب مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سلامتی پھیرتے ہیں نا، السلام علیکم رحمت اللہ. تو آپ ہر فرد، ہر جوان، ہر بوڑھا اپنے دائیں اپنے بائیں سلامتی پھیرے. آپ کی زبان سے، آپ کی کردار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی آواز سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی سوچ سے دوسرے مسلمان کو، دوسرے بھائی کو، آپ کے پڑوس کو سلامتی ہو، اس پر رحمتیں ہوں. آپ اس کے لیے زحمت نہ بنے، آپ اس کے لیے امتحان کا ذریعہ نہ بنے، آپ اس کے لیے عقوبت کا ذریعہ بنے. پاکستان اسی لیے بنا تھا. پاکستان ان سیاستدانوں کی سیاست جداری کے واسطے نہیں بنا تھا. اس وائسرائے سے نجات حاصل کرنے کے بعد یہ نئے وائسرائے جنہوں نے پاکستان کے عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے، نوجوانوں کو لے جا کے روڈوں پہ نچایا جاتا ہے، مسجد و منبر و محراب کی تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. تو پاکستان بننے کے مقصد کی طرف آنا ہوگا. یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی استحکام پاکستان کی آواز ابن غازی کی آپ کی آواز ہے، خود بھی سنیے، آگے نوجوانوں کو شیئر کیجیے. سب سے بڑی فرقہ پرستی یہ آج سیاسی فرقہ پرستی ہے، جنہوں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے. اسی وجہ سے آج پاکستان غیر مستحکم ہو گیا ہے. آج ان پالیسی ساز اداروں سے میری درخواست ہے، میرے اسٹیبلشمنٹ سے میری درخواست ہے، ریاست کے ان ستونوں سے میری درخواست ہے جس ستونے پہ ریاست کا چھت کھڑا ہوا ہے. آئیے عوام کی امنگوں کے مناسبت سے پالیسی بناتے ہیں، قرآن کی امنگوں کی مناسبت سے پالیسی بناتے ہیں. دیکھیے آپ، اس سے پہلے کی قومیں کس طرح غرق ہوئی، اور اس سے پہلی قوموں کو اللہ نے کس طرح باوقار بنایا. کس طریقے سے اللہ نے بنی اسرائیل کی غلامی سے نکال کر فضل من العالمین بنایا.
اور ان کے کردار پر ان کو دوبارہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کر دیا۔ حکمت قرآن کو سمجھیے، آئیے قرآن کی پالیسی کی طرف، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ تغزر ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی طرف، اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ شاد رہے پاکستان، آباد رہے پاکستان، وما علینا الا البلاغ المبین۔